أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 118 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دی جن کا ذکر پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کی طرف اشارہ ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، جسے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انعام سورہ نحل سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ بعض اہل قلم نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ سورۃ النحل کی اس آیت میں سورۃ الانعام کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الانعام اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن سورۃ الانعام آیت 119 میں اشارہ ہوا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اس سورے میں یعنی اس آیت میں سورۃ النحل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مکی صورتوں میں سورۃ الانعام کے علاوہ بس یہی سورہ ہے جس میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا سورہ پہلے نازل ہوا تھا اور کون سا بعد میں؟ تو تفہیم القرآن کی جلد 2 صفحہ 579 پر لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک صحیح جواب یہ ہے کہ سورۃ الانعام کی آیت 119 کا اشارہ اسی سورہ کی آیت 146 کی طرف ہو سکتا ہے، جس میں ان چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی تھی۔ اور سورے میں آیت 146 بعد میں مذکور ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آیت نازل بھی بعد میں ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ تدوین کی ترتیب نزول کی ترتیب کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض الہی احکام بندوں کے مکافات عمل کے طور پر بھی نافذ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور شیطان کا بس صرف اپنے دوستوں پر حکم چلتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 100 میں ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس شیطان کا قابو چلتا ہے تو بس ان لوگوں پر جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اسے خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 175 میں ارشاد ہوا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، یہ شیطان وہی ہے جو صرف اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، بس تم اس سے نہ ڈرو، تم اس کے دوست تھوڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون کے بارے میں فرمایا، اس شیطان کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان مومنین کو ولایت سے ہٹا سکے، البتہ گناہ اور اس طرح کی دوسری چیزیں تو ان میں بھی وہ دوسروں پر قابو پاتا ہے، ان مومنین پر اس کا بس نہیں چلتا۔ بخدا شیطان مومن کے جسم پر تو مسلط ہو سکتا ہے لیکن اس کے دین پر مسلط نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر مسلط ہوا اور ان کی جسمانی کیفیت کو نقصان پہنچایا، لیکن ان کے دین پر مسلط نہ ہو سکا۔ یہ بحول الانوار کی جلد 63 صفحہ 264 پر لکھا ہے۔ اور نہج البلاغہ خطبہ 50 میں ہے کہ فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں
جن کی پیروی کی جاتی ہے، اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے اور صرف وہی لوگ اس سے بچے رہتے ہیں جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔ خدا ہم کو اپنی توفیق الہی سے کبھی محروم نہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔